اگر ہم جنتی عورت بننا چاہتی ہیں۔ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ یہ بات میں آپ کو عام فہم الفاظ میں سناتی چلوں۔ شوہر کی اطاعت یہ ہے کہ اس کی پسند کا، اس کی ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ جب وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے مال کی، اس کے بستر کی حفاظت کرے۔ قرآن اور حدیث کی بہت سارے احکامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی اطاعت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعات، ذرا اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں۔ جو کہتی ہے کہ میں مسلمان عورت ہوں، جو کہتی ہے کہ میں مومن عورت ہوں، ذرا جائزہ لیں کہ گھروں میں میاں اور بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کتنا تیزی سے ہماری زبانیں چلنے لگتی ہیں۔ شوہر ایک کہتا ہے، بدلے کے لیے 4 کہہ دیتی ہیں ہم۔ شوہر 2 کہتا ہے تو بدلے کے لیے 10 کہہ دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں نوٹ ہو رہی ہیں۔ یہ عورت جنتی عورت نہیں ہو سکتی، یہ عورت مسلمان عورت نہیں ہو سکتی۔ یہاں بیٹھی ہوئی بہت ساری مسلمان بہنوں کو میری باتوں سے ٹھیس پہنچ رہی ہوگی، میری باتیں کڑوی معلوم ہو رہی ہوگی کہ ہاں، سارے احکامات ہمارے اوپر ہی، ساری فرما برداریاں ہمارے اوپر ہی، ساری اطاعت ہمارے اوپر ہی۔ کیا اس شوہر کے لیے شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے جو ہمیں ستاتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے، جو ہمارے حق مارتا ہے، جو ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ محترم سامعات کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام عورتوں کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ عورتوں کے جذبات کا اسلام نے پورا خیال رکھا۔ آپ کی اس شکایت کا جواب شریعت ہمیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اپنے امتیوں سے، او عورتوں کو ستانے والوں، او عورتوں کو تکلیف دینے والوں، انہیں ٹھیس پہنچانے والوں، یہ یاد رکھ لو، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہوں۔ عورت کے لیے جہاں احکامات شریعت نے رکھے، وہیں پر مرد کے لیے بھی رکھے۔ آپسی محبت کو اپنے گھروں میں پیدا کیجیے۔ اللہ کے لیے صبر کیجیے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر ہم نے بدلہ لے لیا تو وہ بدلے سے ہم محروم رہیں گی۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ کو سناتی چلوں۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنتی عورت وہ ہے جو الولود ہو۔ ولود کے معنی یہ ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ جنتی عورت کا دوسرا نام بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورت وہ ہے جو الودود ہو۔ ودود کے کیا معنی ہیں؟ ودود کے معنی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی، اپنے دل پر پتھر رکھیں، صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کیجئے، اپنے شوہر کو تحفے تحائف دیجئے، اس کے قصوروں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ کے لیے جنت تیار کرے گا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، آپسی تلخیاں بڑھ جائے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ ہو، ایسے موقع پر عورت سے کہا گیا، اے عورت تو آگے بڑھ، اگر تو جنتی عورت بننا چاہتی ہے آگے بڑھ اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے اور اس سے یہ کہے کہ اے میرے سرتاج، میں سکون کی نیند نہیں سو سکتی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ کون کرے گی اتنا بڑا دل؟ کون بڑھے گی اپنے آپ کو جنتی عورت بنانے کے لیے؟ کون آگے بڑھے گی؟ کس کے اندر ہوگا اتنا تقویٰ؟ یہ درجہ ہم اور آپ بھی پا سکتی ہیں، بشرطے کہ صبر کرنا ہوگا، بشرطے کہ اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اس جنت کی آرزو میں۔ اگر ہم ستائیں گی ہمارے شوہروں کو، ان سے مطالبہ کریں گی مال کا، زیورات کا اور دوسری چیزوں کا، اچھے گھر بار کا،
مسلسل انہیں تانے دیتے رہیں گی، انہیں ستاتے رہیں گی، تو میری بہنوں سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کی حالت ایک جنت کی حور سے کہتا ہے، اور وہ حور کہتی ہے اے عورت تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، یہ تیرا شوہر، اسے تو تکلیف مت دے، تیرے پاس یہ مہمان ہے، کچھ ہی دنوں میں ہمارے پاس چلا آئے گا۔ اپنے شوہر کو ستانے والیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سننے کے بعد اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ اگر شوہر ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، تو وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن جواب دے گا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن دونوں کا معاملہ ٹکر جیسا نہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ کو سناتی چلوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، میری شادی ہونے والی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی اس عورت سے یہ فرماتے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیجئے کہ میرے شوہر کا میرے اوپر حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت سن لے، تو حق کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں تجھے بتا دوں۔ اگر تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے ہو جائیں، اس میں خون اور پیپ بھر جائے، اور تو زبان سے اسے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے، تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صبر کرے میری بہنوں، صبر کریے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے لیے صبر کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورت، مسلمان عورت، جنتی عورت کی ایک اور صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جنتی عورت وہ ہے جو سچ بولنے والی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے کئی مراحل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں، اگر ہم نے ایسا کر دیا تو اللہ سے معافی مانگے، ورنہ یہ جھوٹ آخرت کے دن ہماری نجات کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق، بے شک سچائی، یہدی الی البر، نیکی کا راستہ بتلاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی یہدی الی الجنہ، جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، تم ہمیشہ کھری کھری بات کہہ دیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جنتی عورت کی چوتھی صفت بتاتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ محترم سامعات کرام، ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں جہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں میری بہنوں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر ایک انسان کو اس کی بیماری کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، آپسی اختلاف کے ذریعے سے، شوہر کی محبت کی کمی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر ہماری زبانیں، خاص طور پر عورتوں کی زبانیں اس بارے میں زیادہ چلتی ہیں کہ کیا میں ہی ملی تھی خدا کو، ساری مصیبتیں مجھ پر توڑنے لگا، کیا میں ہی ملی تھی خدا کو، سارے غم مجھ پر ڈالنے لگا، کیا کوئی اور دنیا میں نہیں ملا۔ جب ہماری زبانیں اس طرح کی شکوے اور شکایتیں کرنے لگے تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، ہم یاد کریں اس جنتی عورت کو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک کالی عورت تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے یہ بیماری سے نجات دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہاری بیماری چلے جائے گی،
لیکن اگر تم اس کے اوپر صبر کر لو گی تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی دانشمند عورت تھی، آخرت کی فکر رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے کہا 2 آپشنز میرے سامنے رکھے جا رہے ہیں، یا تو صبر کروں یا تو بیماری کے لیے دعا کرواؤں۔ اس نے کہا بیماری کے لیے دعا کرواؤں گی، بیماری تو چلے جائے گی لیکن جنت سے محروم رہوں گی۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپشن ہے جنت کی حاصل کرنے کا، اس کے اوپر نشان لگانا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے نشان لگایا، اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کر لوں گی میں، اور میں جنت کی خواہش رکھتی ہوں، البتہ آپ یہ دعا کیجئے کہ میں مرگی کی حالت میں جب دورہ مجھے پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ یہ دعا کیجئے کہ میرا سطر برہنہ نہ ہو، میرا جسم برہنہ نہ ہو، میرے کپڑے محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی۔ ماؤں اور بہنوں، یہ واقعات ہمارے دلچسپی کے لیے نہیں ہے، ہمارے شوق کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ساری زندگی وہ خاتون اس مرغی کی تکلیف میں گزارنے لگی۔ صبر کرنے والی عورت جنتی عورت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جنتی عورت کی صفت بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ جنتی عورت اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چھوٹا گناہ کرنے سے پہلے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے سے پہلے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی پہ تہمت باندھنے سے پہلے، کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے، رسول اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے، بے حیائی کو اپنے گلے لگانے سے پہلے، بے حیائی کا لباس پہننے سے پہلے، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے ہم اس بات سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نافرمان عورتوں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والی عورت جنتی عورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنتی عورت وہ ہے جو روزے رکھنے والی ہو۔ سال میں 1 مرتبہ ہمیں روزہ رکھنے کا اللہ موقع دیتا ہے، لیکن اس میں بھی ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، صحت کا بہانہ کر دیتے ہیں، بیماری کا بہانہ کر دیتے ہیں اور کئی روزے فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے روزوں کا اہتمام کیجئے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کیجئے۔ اور اس میں ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے جو روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں وہ آگے کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو پورا کر لیا کریں، تاکہ یہ روزے قیامت ہماری اور آپ کی نجات کے لیے آن نہ بن جائے۔